البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں مومنین کے اوصاف کا فلاح یافتہ اور ہدایت یافتہ مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، جن میں سے 5ویں وصف آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ پہلی آسمانی کتابیں اور قرآن پاک پر ایمان لانا۔ پچھلی کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی ہیں سب کی سب برحق ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ کتب ایک تو اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، ان میں تحریف اور تغیر و تبدل ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب عمل وہ صرف قرآن پاک پر ہوگا۔ قرآن پاک پہلی کتب کے ان احکام کے لیے ناسخ ہے جو اس کے خلاف ہیں۔ جتنے بھی عقائد ہیں، اصول دین ہیں، وہ ساری شریعتوں میں یکساں رہے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ احکام عملیہ میں بعض ایسے ہیں جن میں زمانے کے تقاضے کے اور زمانے کے احوال کے اعتبار سے اختلاف کی ضرورت تھی، اس لیے ان میں اختلاف رکھا گیا، لیکن جب قرآن پاک آ گیا ہے تو اب پچھلی شریعتوں پر، پچھلی احکام پر عمل نہیں ہوگا۔ عقیدہ تو یہی رکھا جائے گا کہ وہ ساری کتابیں سچی ہیں، لیکن عمل وہ قرآن پاک پر ہوگا۔ اب اس ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے تسلیم کر لیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے سارے مضامین سچے ہیں، اور میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سارے احکام کو اور اس قرآن کے سارے مضامین کو مانتا ہوں دل سے اور ان کو قبول کرتا ہوں۔ اب کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا۔ بروز قیامت جہاں روز محشر اللہ کی بارگاہ میں متعدد سوالات کیے جائیں گے، تو ان میں ایک سوال قرآن سے متعلق بھی ہوگا، جس کا خود قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ بے شک یہ قرآن پاک اے حبیب مکرم آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کا، بڑی ناموری کا، بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس قرآن پاک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تفسیر جلالین میں اس کے تحت فرمایا عن القیام بحقہ، کہ قرآن پاک کا حق ادا کیا تھا، اس بارے میں سوال ہوگا۔
تو قرآن کا ہم پر کیا حق ہے؟ قرآن کا حق اسے سیکھنا، اسے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا اور قرآن کے اثرات کا قلب پر، دل پر مرتب ہونا، یعنی قرآن کے جو اثرات ہیں وہ دلوں پر ظاہر ہوں۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو بغور سننا۔ تو قرآن پاک کے یہ جو حقوق ہیں، ان حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کے ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر ہمیں آج ہی موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہو بروز قیامت کیا ہم اس کے جواب میں کامیابی پا سکتے ہیں؟ تو پہلا درجہ ہے قرآن کو سیکھنا۔ کم از کم اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو درست پڑھا جا سکے۔ کم از کم اتنا تلفظ ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ شرعی لحاظ سے اس کی نماز درست ہو، ایسی غلطی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نماز کا فساد لازم آئے، یا آسان لفظوں میں چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی دونوں غلطیوں سے قرات کا پاک ہونا وہ ضروری ہے۔ تو کچھ ایسے بھی طلبہ ہوں گے جو ابھی سیکھ رہے ہیں، اسی پہلے درجے پر ہیں، اور بڑی تعداد ان کی ہے جو قرآن پاک پڑھنا سیکھ چکے ہیں۔ سیکھنے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا تلفظ یعنی الفاظ کی ریڈنگ، اور ایک ہے اس کے معنی کا سمجھنا۔ سیکھنے کے بعد اگلا درجہ ہے پڑھنے کا، یعنی باقاعدہ طور پر روزانہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں جہاں پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو قرآن پاک کو باقاعدہ پڑھنے والے ہیں، شبر و تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے اس معمول کو ان کو سراہتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہر شخص پہلے تو یہ اپنا جائزہ لے کہ اس نے صحیح پڑھنا سیکھا ہے۔ کئی ایسے بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ عربی گرامر پڑھ لی، صرف و نحو پڑھ لی اور کتب پڑھ لی، لیکن قرآن پاک کو انہوں نے صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے لیے کوئی کوشش یا محنت نہیں کی۔ بس اتنا وہ پڑھ لیتے ہیں جس طرح کہ اردو کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس طرح وہ قرآن پاک کی عربی تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو درست پڑھنا، صحیح تلفظ سے پڑھنا، جیسے معنی میں تغیر نہ آئے، اتنا درست پڑھنا تو وہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ تو ایسے افراد کو توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے تو کوئی چھوٹی عمر کا تھا، کوئی جوانی والی عمر میں تھا، کوئی ادھیڑ عمر میں، کوئی بڑھاپے کے اندر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ذمہ دار اور مکلف بنا کر بھیجا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ آپ ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ نفس فرمائیں۔ تو جو افراد اس دور میں ایمان لائے ہیں تو وہ عمر کے جس حصے میں تھے انہوں نے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیا۔ تو کوئی کسی بھی عمر کے حصے میں ہو تو اس کے لیے سیکھنا یہ جھجک یا شرم وغیرہ یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے،
یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس میں شرم یا جھجک ہو بندے کو. جھجک یا شرم تو آدمی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے، کوئی کبھی کام کرتے ہوئے کہ جس کام پہ ملامت کی جائے گی تو اس کام میں جھجک ہونی چاہیے. لیکن یہ تو ایک اچھا کام ہے، بہتر کام ہے. تو اگر کوئی پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے. یہ سیکھنے میں کوئی آر یا شرم نہیں ہونی چاہیے. تو پہلے نمبر پر جن میں سیکھنے کے ابھی تک صحیح نہیں سیکھا ہے تو وہ اس پہ توجہ دیں اور تھوڑا وقت نکالیں، تھوڑا سا محنت کریں اس کے اوپر. تو انشاءاللہ آپ تھوڑی توجہ اور کوشش کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اس کو صحیح پڑھنا سیکھیں. دوسرے نمبر پر اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا. تو کئی حفاظ ہیں، قراء ہیں، لیکن باقاعدہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. نتیجتاً قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور قرآن کی برکات سے محرومی رہتی ہے. تو یہ ایک حرف پڑھا تو 10 نیکیاں ہیں. اب وہ اپنی تلاوت میں کتنے حروف پڑھے گا، کتنی نیکیاں آئیں گی. اور پھر جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں کیا نازل ہوتا ہے؟ برکت، رحمت، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اور جس گھر میں پڑھا جائے، خاص طور پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، شیطان جنات بھاگ جاتے ہیں. یہ اثرات جو برے اثرات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور گھر میں برکت آ جاتی ہے. تو باقاعدہ پڑھنے کی عادت بنائیں اور ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ کیا باقاعدہ قرآن پڑھتا ہے. کچھ ہو سکتا ہے مدرسے میں تو پڑھے لیکن گھر جا کے نہ پڑھے، یہاں تو پڑھے چھٹیوں میں نہ پڑھے، گھر میں پڑھا لیکن کہیں مہمان گئے ہیں تو اس دن نہیں پڑھا. تو یہ باقاعدگی سے پڑھنا نہیں ہے. تو باقاعدگی سے آپ نے جو بھی اپنا معمول بنایا ہے تو اس کے مطابق باقاعدہ پڑھیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ اگر ایک پارہ پڑھتے تھے تو آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، یا آدھا پڑھتے تھے تو ایک پاؤ پڑھ لیں، لیکن بالکل ہی آپ نہ پڑھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ اس کی روزانہ تلاوت ہو. تو اس حوالے سے آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا میں باقاعدہ اس کی تلاوت روزانہ کرتا ہوں یا اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، اگر ہے تو اس کو دور کرنا ہے. پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب سیکھا تھا تو آپ نے ایسے کچھ معنی مفاہیم بھی ساتھ سیکھ لیے. جیسے درس نامی کے نصاب میں قرآن پاک کا ترجمہ شامل ہے تو وہاں آپ نے کچھ پڑھ لیا، لیکن وہ صرف پڑھ لینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا. اب روزانہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ سمجھ کے پڑھیں. اور اس بارے میں جو جہاں کوئی ضرورت ہے رہنمائی کی تو اپنے اساتذہ سے وہ رہنمائی لے لیں. تو اس کو سمجھ کے پڑھنا. قرآن میں جو فرمایا گیا ہے نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پڑھ لیا وہ قرآن کے سمجھنے سے محروم رہا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 3 دن سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو جلدی پڑھے گا، جلدی میں پھر وہ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکے گا. تو اس کو روزانہ سمجھ کے پڑھا جائے. اگر حفاظ ہیں اور اگر آپ آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں تو چند آیتیں آپ سمجھ کے پڑھنے کا بھی معمول بنائیں تاکہ جو اصل مقصد ہے قرآن کا وہ آپ کو حاصل ہو. اس کے بعد عمل ہے کہ جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے اس پر عمل کرنا. تو اس حوالے سے بھی آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں روزانہ سمجھ کے پڑھتا ہوں اور اپنے آپ لکھیں کہ کتنی آیتیں آپ روزانہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آگے عمل آپ کا کتنے فیصد ہے. جو قرآن کے احکام ہیں اوامر اور نواہی، یعنی کچھ وہ کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا
کچھ وہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے۔ تو آپ کس حد تک قرآن کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور جن سے منع کیا ہے ان سے آپ رکے ہوئے ہیں، اور کتنی اس حوالے سے کوتاہی اور غفلت ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر کے پھر اپنی کمی اور کوتاہی کو آپ نے دور کرنا ہے۔ پھر قرآن پاک کو آگے پہنچانا، تو قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ، اور بخاری کی معروف حدیث ہے بلغ عنی ولو آیہ، اگر کہ ایک ہی آیت تمہیں آتی ہے یا تمہارے پاس ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو ان کا مشن ہی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغام کو آگے بندوں تک پہنچانا تھا، اور پھر ان کے جو خاص اصحاب تھے اور ان کے تربیت یافتہ اور ان کے سچے ماننے والے، تو وہ پھر اسی طریق پر چلے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اس قرآن کو آگے پہنچانا اپنا مشن بنا لیا۔ تو اب آگے پہنچانا ایک سے مبلغ کی شکل ہے کہ آپ مبلغ بن کے جمعے کے درس میں، جمعے کے علاوہ مختلف دروس قرآن کی شکل میں، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر ایک مختصر سا گھر میں وہ درس کی شکل میں آپ آگے پہنچائیں۔ اور ایک یہ ہے کہ فرداً آپ کو کسی کے ساتھ کچھ دیر ٹھہرنے کا یا رہنے کا موقع ملا، یا اس کو آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، آپ کہیں مہمان چلے گئے ہیں اور وہاں آپ ان کے پاس ٹھہرے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے، یا کسی ادارے میں کسی جگہ پہ آپ چند دوستوں کے ساتھ، چند ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان تک اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام پہنچانا۔ اور ایک ہے کہ باقاعدہ آپ معلم بن جائیں اور باقاعدہ آگے تعلیم دیں، قرآن کا تلفظ اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کی آپ باقاعدہ تعلیم دیں، تو اس کی ترغیب قرآن میں موجود ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اس کا درس دیتے ہو، تم معلم اور مدرس ہو، تو اب تمہاری اس تعلیم اور تدریس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے، اور وہ اللہ سے محبت اور اللہ سے جو تعلق ہے اس کے اثرات تمہارے اوپر ظاہر ہونے چاہیے۔ اگلا جو سٹیپ ہے کہ قرآن کے اثرات کا دل پہ مرتب ہونا، تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو مزید الگ سے کوشش کرنا ہوگی کہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پر ایک تو عام نمازوں کے اندر اور اپنی انفرادی نماز میں، اجتماعی نماز میں، دن اور رات والی نمازوں میں آپ قرآن جو پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے سن رہے ہیں اس میں آپ تدبر کریں اور تفکر کریں، اور خصوصاً پھر رات میں اٹھ کر نماز تہجد اپنا معمول بنائیں، اور رات کی تہجد والی نماز میں خاص قرآن پڑھتے ہوئے اس میں تدبر اور تفکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد والی نماز میں قرآن پاک پڑھتے تھے تو ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز اور چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز رونے کی وجہ سے سینہ مبارکہ سے سنائی دیتی تھی۔ تو اس کے لیے جب تک آپ باقاعدہ کوئی ایسا وقت جو تنہائی ہو، یکسوئی ہو اور آپ کے دل کی توجہ ہو، جب تک ایسا ماحول بنا کے آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو اس کے اثرات جو قلب پر ہونے چاہیے کہ دل میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو اور رقت قلب ہو، دل بڑا نرم ہو جائیں، اور بعض مقامات قرآن کے ایسے آئیں کہ پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہو جائیں، یہ کیفیت یہ تبھی ہوگی جب باقاعدہ آپ کی اس کی طرف توجہ ہوگی۔ تو اس کے لیے باقاعدہ کوشش کی جائے کہ قرآن پڑھنے کے اور سننے کے جو اثرات قلب پر ہونے چاہیے وہ ہمارے قلب پر ہوں، اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں ہماری کمی اور کوتاہی ہے،
تو اس حوالے سے وہ کمی کوتاہی دور کریں اور قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ اس میں تدبر ہو، تفکر ہو اور اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں۔ اسی طرح جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ سامعین میں شامل ہوں تو پھر توجہ سے سنیں، اور سننے سے جو اثرات ہیں وہ زیادہ مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ پڑھنے میں تو آدمی کی جو فکر ہے وہ آگے الفاظ کی طرف بھی کچھ توجہ ہوتی ہے، کیونکہ توجہ نہ ہو تو وہ پڑھتا ہوا بھول جائے گا، اور اس طرح تلفظ میں بھی توجہ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اس کے مخارج اور صفات کی طرف بھی ذہن جا رہا ہوتا ہے، ادائیگی کی کوشش کرنی ہے تو ذہن ادھر بھی ہوتا ہے مصروف۔ اب کچھ توجہ ہے اس کی پھر وہ معنی مفاہیم پر آئے گی، لیکن جب آپ سن رہے ہیں اب آپ کی ساری توجہ وہ معنی اور مفاہیم کے اوپر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت ابی بن کعب کو فرمایا تھا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن خود نازل ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میرے سامنے کوئی پڑھے اور میں سنوں۔ اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب ہمارے ہاں خصوصاً محافل میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بعض اوقات تو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کوئی عالم دین قرآن کے مضامین اور مفاہیم بیان کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن میں باقاعدہ حکم آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ لیکن ہمارا سننا کیسا ہوتا ہے؟ رسمی طور پر کوئی عطر جو ہے وہ چھڑک رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے، کوئی پنکھا ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، کوئی پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں استقبال کے لیے، کوئی اٹھ کے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ہمارا قرآن سننے کا یہ انداز ہے اور یہ قطعاً ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جو آ رہا ہے اب وہ زیادہ عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے کہ جس کی آپ تلاوت سن رہے ہیں۔ اب اس ماحول کو بدلنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ ہم نے ہی بدلنا اور کون بدلے گا؟ تو اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ آپ خود کسی پروگرام میں شامل ہیں تو آپ قرآن کو پوری توجہ سے سنیں۔ پانی پینا یا طلب کرنا یا پلانا یا اس طرح کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں بالکل آپ اس سے الگ ہو جائیں اور مکمل آپ کی توجہ وہ سننے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں تب ہوں گی جب قرآن کی صحیح عظمت آپ کے دل میں ہوگی، آپ کے دل میں قرآن کی عظمت ہو، یہ ساری کتابوں سے عظیم کتاب ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ جب یہ عظمت آپ کے دل میں آئے گی تو پھر آپ ہر معاملے میں قرآن کو مقدم رکھیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، اس کے حقوق کی آپ ادائیگی کریں گے۔ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ تو جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کتاب اللہ کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ حقیقت میں اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ پر ایمان ان لوگوں کا ہے جو اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں وہ لوگ جیسے عبداللہ بن سلام تھے، کعب بن احبار تھے یا دیگر بعض افراد تھے، تو وہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، اپنی تورات کو پڑھتے سمجھتے، اس پہ عمل کرتے، اور اس میں جو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم تھا اس پر بھی انہوں نے عمل کیا اور وہ ایمان لائے اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیا۔ تو قرآن نے کہا کہ مومن ہیں یہ لوگ، کتاب کو مانتے یہ لوگ ہیں جن کی تلاوت کا انداز یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے خوبصورت انداز سے پڑھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کے تقاضوں پر بھی چل رہے ہیں، یہ صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کو مانگتے ہیں۔ تو جو گویا کہ قرآن کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کا ایمان اس کا ٹھیک ہے، اور باقی کے ایمان میں خامی ہے، کمزوری ہے، تو وہ ان کو دور کرنی ہے کہ وہ اس پر اس طرح ایمان لائیں کہ اس کے ایمان کے جو تقاضے ہیں اور قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پورا کریں۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔